میں نسبت کی بات کر رہا تھا کہ جس سے تعلق ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے. زبان کھول کر بولیں گے. آپ کا تعلق مکھیا سے ہو جائے تو آپ اعلیٰ سمجھتے ہیں. آپ کا تعلق اگر مکھ منتری، پردھان منتری، گنڈے اور موالی سے ہو جائے تو اعلیٰ سمجھتے ہیں. زمیندار سے ہو جائے تو اعلیٰ سمجھتے ہیں. کروڑ پتی سے ہو جائے تو اعلیٰ سمجھتے ہیں. لیکن اس کی کوئی قرآنی دلیل نہیں، قرآن احادیثی دلیل نہیں کہ یہ اعلیٰ ہے. وہ اعلیٰ سمجھے مکھ منتری، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھے پردھان منتری، لیکن قرآن کے روح سے وہ اعلیٰ نہیں ہے. حقیقت میں اعلیٰ تو وہ ہے جسے قرآن اعلیٰ کہتا ہے. حقیقت میں اعلیٰ تو وہ ہے جسے احادیث اعلیٰ کہتی ہے. تو بات سمجھنے کی ہے. میں آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہوں کس لیے کہ آپ کا تعلق کسی گنڈے سے نہیں ہے، آپ کا تعلق کسی ٹھیکیدار سے نہیں ہے، بلکہ آپ کا تعلق خانقاہ شہبازیہ سے ہے. آپ کا تعلق اولیاء کرام سے ہے. آپ کا تعلق غوث پاک سے ہے. آپ کی نسبت خواجہ کریم نواز سے ہے. آپ کا تعلق بڑے بڑے بزرگان دین سے ہے. آپ کا تعلق دنیا دار سے نہیں بلکہ دنیاوں کو پیدا کرنے والے رب کعبہ کی محبوبین بندوں سے ہے. تو جو دنیا کے ٹھیکیدار ہو وہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھے. تو جو دنیا کو چلانا ہو جب آپ کا تعلق ان سے ہو جائے تو وہ بھی اعلیٰ ہوتا ہے. اور جن سے میرا تعلق ہوا ہے وہ بھی اعلیٰ ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور اس کی دلیل، اس کا ثبوت یہ کوئی دنیاوی کتاب نہیں بلکہ رب کعبہ کی کتاب قرآن کریم یہ کہتی ہے کہ اللہ کے ولی دنیا میں بھی اعلیٰ ہے، انتقال کر جائے تو بھی اعلیٰ ہے. ہم اپنے آپ کو اعلیٰ کیوں نہ سمجھے، اپنے آپ کو عرفہ کیوں نہ سمجھے کہ میرے غوث اعلیٰ ہیں، میرے خواجہ بولیے میرے خواجہ اعلیٰ ہیں، میرے شہباز اعلیٰ ہیں، اشتیاق عالم شہبازی اعلیٰ ہیں، حبیب شاہ اعلیٰ ہیں، دمریا شاہ اعلیٰ ہیں. یعنی بزرگان دین اعلیٰ ہیں. جب دنیا کے کسی مراتب کے افراد سے اپنا تعلق قائم کرے وہ اعلیٰ بن جاتا ہے. تو ہم ان سے تعلق رکھتے ہیں جن کے ٹھوکر سے بادشاہت جنم لیتی ہے. ہم ان سے تعلق رکھتے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں یہ حضور شہباز محمد حضور شہباز محمد سلطان العارفین کہ وہ ذات ہے جن کے قدم کی برکت سے، جن کے ٹھوکر سے شاہ جہاں جیسا بادشاہ اپنے تخت پر فائز ہوتا ہے. یہ جو شاہجہانی مسجد جو آپ کو نظر آ رہی ہے شہبازیہ میں، اسے کون سی مسجد کہتے ہیں؟ شاہجہانی مسجد. اور اس مسجد کو بنوانے والے کون ہیں؟ نہیں پتا؟ نہیں پتا. بھاگلپور میں رہتے ہیں لیکن نہیں پتا. بھاگلپور میں رہتے ہیں، خانقاہ شہبازیہ سے آپ کی نسبت ہے، آپ کا تعلق ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا یہ شاہجہانی مسجد جو ہے بنوانے والا شاہجہاں بادشاہ ہے. پہلی بار پتا چل رہا ہے کس طرح بنی بات. دراصل یہ ہوئی کہ وہ وقت جب ہندوستان اکھنڈ بھارت تھا. اکھنڈ بھارت سمجھ گئے؟ جب ہندوستان میں پاکستان بھی تھا، بنگلہ دیش بھی تھا، اور جتنے بھی ابھی جو ممالک کٹ چکے ہیں سب، اس وقت جب بادشاہی حکومت تھی شاہ جہاں کے والد جو ان کے والد ہیں کئی بیٹے تھے، اور نام نکالنے کے لیے کہ اب اس کے بعد بادشاہ کون بنے گا، اس کے بعد بادشاہ کون بنے گا. جس وقت شاہ جہاں بادشاہ نہیں بنا تھا وہ کہتے ہیں کہ وہ دلی کی سرزمین سے بھاگلپور پر قدم رکھا. بولیے سبحان اللہ. اس لیے قدم رکھا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. وہ جانتا تھا کہ ولی کی نظر ولایت اگر پڑ گئی، اگر ولی کی نظر عنایت ہو گئی تو اگرچہ اپنے وقت کا کوئی بادشاہ ہو ان کی تخت پلٹ سکتی ہے. شاہ جہاں آیا کہاں؟ حضور سلطان العارفین کی خدمت میں عرض کرنے لگا حضور اگر آپ کا اشارہ ہو جائے تو یہ زمین پہ بیٹھنے والا تخت
پر بیٹھ جائے، یہ زمین پر بیٹھنے والا تخت پر بیٹھ جائے۔ حضور شہباز محمد نے اپنا دست مبارک، سلطان العارفین نے اپنی نظر عنایت شاہ جہاں پر کی۔ شاہ جہاں بارگاہ سے دعا لیتا ہوا، سلطان العارفین کی بارگاہ سے دعا لیتا ہوا، یوں کہہ لیجئے کہ بھاگلپور سے ہوتا ہوا دلی پہنچا، دیکھا یہ گیا، پہنچا ابھی تھا، نام ان کا لیا جا رہا تھا، وجہ یہاں سے بھاگلپور سے گیا، نام وہاں بادشاہت ان کا لیا گیا، تخت ان کے نام سے نکلا، باگوشہ نشینی یہ اختیار کرنے والے، یہ صوفیہ جو دعائیں دیتے ہیں، یہ ان کی نظر عنایت، ان کی دعاؤں میں وہ تاثیر ہوتی ہے کہ اگر یہ دعا کر دیتے ہیں تو تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تخت نشینی ہو گئی، پھر وہاں سے پھر آیا، بارگاہ شہبازی میں سلطان العارفین کی بارگاہ میں آیا، آنے کے بعد عرض کرنے لگے حضور کوئی خدمت کا موقع دیجئے، کچھ فرما دیجئے کہ میں خدمت کر سکوں۔ ہوا کیا؟ حضور کہتے ہیں سلطان العارفین، حضور مخدوم شہباز محمد فرماتے ہیں ایسا کرو عوام کے لیے، مخلوق کے لیے ایک مسجد بنوا لو۔ یہ شاہ جہانی مسجد جو اب نظر آ رہی ہے یہ اس نے بنوائی۔ آخرکار گیا، پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب بادشاہ مکمل طور پر بن گیا، حکومت چلنے لگی، تو سونے چاندی جواہرات کے اچھے خاصے تحفے حضور کی بارگاہ میں پہنچائے۔ جب بارگاہ میں جب سونے چاندی بھیجے گئے تو حضور شہباز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس سائلوں کی درکار ہے، میرے پاس منگتا آتا ہے تو مرادیں پاتا ہے، اب منگتے کی حیثیت سے نہیں آ رہا، اب بادشاہ بن کے آ رہا ہے۔ تو فرمایا ان سے کہ اب تمہاری ضرورت یہاں پر نہیں ہے، اب تمہیں نہیں ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ اولیاء کرام کے دربار میں ہمیں جانا ہے، اگرچہ آپ اپنے وقت کے بادشاہ کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں سائل بن کے جانا ہے، ہمیں منگتا بن کے جانا ہے۔ اگر پہلے ہی سے آپ کا جیب بھرا ہو اور بارگاہ میں جائیں تو کچھ ملنے والا نہیں، بلکہ جیب خالی کر کے جائیں گے تو پھر عطا کیا جائے گا، یعنی یہ کہ دل کا کاسا خالی لے کر جائے، تب جا کے بزرگان دین کا فیضان حاصل ہوتا ہے۔ حضرات یہ ہیں وہ ذات جو اعلیٰ ذات ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کا ٹکڑا بولتا ہوں، اس کے بعد جو ہے اپنی گفتگو میں ختم کرتا ہوں۔ حضرات میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جب مر جائے گا، انسان جب مر جائے گا، جب اسے اٹھایا جائے گا تو اسے ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن سے وہ محبت کرتا ہے، جن سے وہ محبت کرتا ہے، ان کے ساتھ ان کا حشر، ان کے ساتھ انہیں اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیں اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ خود سے یہ فیصلہ کریں کہ ہمارے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے، سب سے زیادہ ہم کن سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے دل میں کیا دنیا کی زیادہ محبت ہے یا دین کی زیادہ محبت ہے؟ کیا ہم مخلوق میں ہم اپنے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا ہم اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ بات سمجھنے کی ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھیں گے تو آپ کا دل یہی کہے گا کہ ہمیں سب سے زیادہ پیار، سب سے زیادہ محبت دو چیزوں سے، جس کے متعلق قرآن کریم میں فرمایا گیا نما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ اگر ہم دل سے فیصلہ کریں تو میرا دل یہی جواب دے گا کہ سب سے زیادہ اگر ہمیں محبت ہے تو مال سے ہے اور اولاد سے، مال سے اور اولاد سے سب سے زیادہ اس بات کو اعلیٰ بناتی ہے۔ اب دنیا کی تمام مخلوق سے اعلیٰ ہے، اس وجہ سے کہ آپ کے دل میں ایمان کی روشنی ہے، آپ مسلمان ہیں، اسی لئے میں نے پوچھا سبحان اللہ، اس لحاظ سے بندہ اعلیٰ ہے، ایمان لانے کے لحاظ سے وہ اعلیٰ ہے، لیکن عمل کے لحاظ سے ادنا اور اعلیٰ ہے۔ جس کا جیسا عمل ہوگا والعصر ان الانسان لفی خسر،
حضور علیہ السلام کے ذریعے جو قرآن کریم کی ہمیں نعمت ملی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام کے تمام انسان خسارے میں، دنیا کے تمام انسان خسارے میں ہیں، مگر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو ایمان لے کر آئے اور اچھا عمل کیا۔ تو پہلی کیٹیگری کیا ہے؟ انسان خسارے سے کب باہر ہو سکتا ہے؟ جب وہ ایمان لے کر آئے۔ تو ایمان لے کر آ گئے، آپ خسارے سے باہر ہو گئے، لیکن مکمل طور پر نہیں۔ مکمل طور پر خسارے سے باہر ہونے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پھر وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ آپ پھر اچھا عمل کریں، آپ اچھا عمل کریں، داڑھی رکھیں، داڑھی رکھیں، نام کا داڑھی نہ رکھیں، کٹوا کٹوا، سمجھ رہے ہیں نا؟ دکھانے کے لیے داڑھی نہ رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، پھر یہ رکھنا یا پھر فائدہ نہیں دے گا، یہ نقصان کر جائے گا۔ مکمل داڑھی ایک مشت ہونی چاہیے، سمجھ رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ مکمل بھی ہونی چاہیے، سمجھ گئے؟ انشاءاللہ دوبارہ اس سے کم نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی، سبحان اللہ۔ انہوں نے ابھی یہاں جو ہے ٹھان لیے کہ اب اس سے کم نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے بہتوں کو دیکھا ہے کم کرتے ہوئے اور بڑھاتے ہوئے، زمانے کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے گھٹاؤ بڑا ہوتا رہتا ہے، لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت جس طرح رمضان میں ہے اسی طریقے سے رمضان کے باہر بھی۔ رمضان کے مہینے میں حافظ صاحب لوگ کی داڑھی جو ہے بڑھ جاتی ہے، اور رمضان کے بعد فوراً جو ہے گھٹ جاتی ہے، قدرتی طور پر اس کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے تو آٹومیٹک گھٹ جائے گی، آٹومیٹک بڑھ جائے گی، وہاں تو نہیں لگاتا۔ اللہ اکبر۔ خیر، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ہدایت عطا فرمائے۔ میں بات کر رہا تھا کہ سب سے زیادہ اگر آپ دیکھیں سینے پہ ہاتھ رکھتے تو دو چیز واضح ہوگی، ایک اولاد کی محبت اور ایک مال کی محبت۔ قرآن کریم کا یہ اعلان ہے کہ یہ اولاد، یہ مال آپ کے لیے آزمائش ہے۔ دنیا کے جتنے بھی فتنے نظر آ رہے ہیں، دنیا میں جو بھی فتنے نظر آ رہے ہیں، یہ دو وجہ سے نظر آ رہے ہیں، یا تو اولاد کی وجہ سے یا تو مال کی وجہ سے۔ کوئی بندہ جھگڑ رہا ہے، کوئی بندہ لڑائی کر رہا ہے، یا تو اولاد کی وجہ سے یا تو مال کی وجہ سے۔ کوئی کسی کی زمین دعوی لیا، بھائی بھائی جدا ہو گیا، بھائی بھائی تلوار لے کے نکل گیا، بھائی بھائی فائٹنگ شروع ہو گئی، اپنا خون بھی الگ ہو گیا، کیوں؟ مال، اولاد کی وجہ سے۔ ہم نے ماتھے کی آنکھ سے دیکھا کہ باپ بیٹے میں لڑائی ہوئی ہے، کس کی وجہ سے؟ مال کی وجہ سے۔ ہم نے ماتھے کی آنکھ سے دیکھا ہے کہ بیٹا باپ کو گالی دے رہا ہے، کیوں؟ مال کی وجہ سے۔ باپ بیٹے کو باہر کر رہا ہے گھر سے، کیوں؟ مال کی وجہ سے۔ پڑوسیوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، کیوں؟ زمین و جائیداد کی وجہ سے۔ یہ تو مال ہے نا، جھگڑے ہو رہے ہیں، خواتین آپس میں لڑ رہی ہے، کیوں؟ بچوں کی وجہ سے۔ ہم نے ماتھے کی آنکھ سے دیکھا جھگڑے فساد کی وجہ، دو وجہ نظر آتی ہے، اولاد اور مال۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ قرآن کریم کی آیتیں ہمیں یہ بتانا چاہتی ہے کہ جو چیز آپ کے لیے آزمائش ہو تو آزمائش میں مصیبت ہوتی ہے، مصیبت میں جب بندہ کامیاب ہوتا ہے تو پھر انعام ملتا ہے۔ انعام یہ جب رب کعبہ ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ آزمائش ہے، یہ ہمارا امتحان ہے، زمین و جائیداد پراپرٹی ہمارے لیے آزمائش ہے، اولاد ہمارے لیے آزمائش ہے، تو ہمیں چاہیے کیا؟ رب کعبہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ محبوب لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اولاد سے زیادہ، باپ سے زیادہ، ماں سے زیادہ، پیسے سے زیادہ، روپیے سے زیادہ، زمین سے زیادہ، تمام چیزوں سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے کریں۔ جب حضور سے محبت ہوگی اور رسول کی محبت ہمارے نزدیک سب سے اہم ہے، یہ اصل ذات ہے، تب جا کے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔